اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو صحابہ کرام یا جنہوں نے جنگ جیتی، اس کے اندر صحابہ کرام ہی ان سے مراد ہیں، تو صحابہ کرام نے جنگ جیتی تو ان کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ مال غنیمت کون لے گا. تو انہوں نے اس کے درمیان جو نا اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بھی دے دیا، کیونکہ جب یہ سوال پیدا ہو جائے کہ یہ مال کون لے گا تو ہر بندہ اس کی صلح کروانا یا اصلاح کرنا یہ مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بالکل کٹ آف کر دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. اب وہ جو صحابہ کرام تھے بالکل زیرو پر آ گئے، کیونکہ ایمان کا بھی یہی تقاضا تھا، جب اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو وہ اس کو بالکل ختم کر دیں، معاملہ ہی ختم کر دیں. اب آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم بھی کر دی تھی. جب وہ زیرو پر آئے تو اس کی تقسیم کرنا آسان ہو گیا. تو یہ پہلی آیت تھی ہماری. دوسری آیت ہماری ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ انما المؤمنون الذین انما بے شک مومنین وہ ہیں، بے شک مومنین جمع ہے، مومنون جمع ہے، مومنین وہ لوگ ہیں جب انما بے شک المومنون مومن الذین وہ لوگ ہیں جب اذا ذکر اللہ یہ جو اذا ہے اس کا معنی جب ہے، جب ذکر اللہ ذکر کیا جائے جو ہے اللہ کا، واجلت قلوبہم واجلت ڈر جاتے ہیں، ان کے دل. ہم جو ہے یہ ضمیر ہے ان کے لیے، یہ جو پورشن ہے ہم، ہوا ہما ہم، یہ تین ضمیریں ہیں. ہوا اس ایک شخص کے لیے، ہما ان دو شخصوں کے لیے، ہم ان سب لوگوں کے. یعنی اس کا مطلب ہے وجلت قلوبہم ان سب لوگوں کے جو یعنی کہ ایمان والے لوگ ہیں، کسی ایک ایمان والے کا نہیں، یہ سب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. ڈر جاتے ہیں ان کے دل. یہ آیت نمبر ہماری دوسری چل رہی ہے. واجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں ان کے دل. وَإِذَا اور جب تُلِیَت تلاوت کی جاتی ہے یا پڑھ کر سنائی جاتی ہے، علیہم ان پر یا ان کو، آیاتہ ان کی آیات. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان پر آیات، زادتہم بڑھ جاتے ہیں ان کے ہم کا مطلب ان کے یعنی ان سب لوگوں کے ایمان
یہ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کہ جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور پر، علا کا مطلب پر، اور پر ان کے رب کا، یعنی اور ان کے رب پر یتوکلون، ان کا توکل ہے، وہ توکل کرتے ہیں، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 2 تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ وہ مومنین جن کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ مال غنیمت جو ہے ہم اسی طرح سے لیں گے جس طرح ہم زمانہ جاہلیت میں لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی نفی فرما دی پہلی آیت میں، پھر اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ مال غنیمت جو ہے وہ کس کا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر مومنین کی صفات بتائی ہے۔ صفات بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مومنین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا ہر حکم کو مانتے ہیں، اس لیے بتانے کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مومنین کی صفات ہیں، جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ مومنین ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی سورت کی آیت نمبر 74 میں بھی کچھ صفات اس کے اندر اضافی طور پر بتائی گئی ہیں۔ بہرحال یہ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 3 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور چیزیں بتا رہے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ بھی مومنین کی صفات میں سے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، جیسے ہماری اذان میں حی علی الصلاۃ آتی ہے صدا کہ آؤ نماز کی طرف، تو صلاۃ عربی میں نماز کو کہتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز۔ ومما اور مما اس میں سے رزقناہم اور اس میں سے رزقنا ہم نے رزق دیا ان کو، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 3 تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صفات بھی مومنین کی بتائی ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور ان کا توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور وہ لوگ جو ہیں وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ساری صفات بتانے کے بعد اولئک ہم المؤمنون حقا، اولئک یہی لوگ ہیں،
یہی لوگ ہم وہ یہی لوگ وہ ہیں جو، یہ ہم بمحاورہ کریں گے تو اس کا یہی ہو جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں. لفظی ترجمہ یہی لوگ وہ المومنون مومن ہیں حقا سچے. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پھر مومنین کی صفات بتا کر یہ ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ یہ سچے مومنوں کی نشانی ہے. لہم درجات، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، درجات ہیں، عند ربہم، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں. اور ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق کریم، اور رزق ہے بڑی باعزت والا، یا روزی ہے کریم عزت والی. یہ آیت نمبر ہماری 4 تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر مومنین کی صفات بتائی، پھر ان کے جو حق ہیں وہ بھی بتائے. جو لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کیا ان کے جو ہے نا درجات بلند کریں گے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بخشش ہے. جو خطائیں انہوں نے یا جو ہے نا نہ جانتے ہوئے خطائیں ہو گئی یا جان کر کے ہو گئی اور انہوں نے اس کے اوپر توبہ کر لی، اس کی بخشش ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور دنیا میں ان کے لیے عزت والا رزق بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی باعزت طریقے سے رزق بھی عطا فرمائے گا. یہ آیت نمبر ہماری 5 تھی، جس کو ہم نے 4 تھی، آیت نمبر 4 تھی جس کو ہم نے مکمل کیا. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس اسکیم کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے جو ہے وہ غزوہ بدر تک لے کر گئے، گھر سے لے کر نکالا، اور ان کو پہلے راستے میں، پھر ادھر اپنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی اور ان کو بتایا کہ اب جو ہے نا لشکر اس طرف سے آ رہا ہے، آپ لوگ جو ہے نا تیار ہو جائیں جنگ کے لیے، میں آپ لوگوں کو جو ہے نا خوشخبری دیتا ہوں. پھر اس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ چیزیں بیان کی. پھر اس کے اندر بھی مومنین کو یا ان لوگوں کو جو منافق تھے ان کو بہت زیادہ اعتراضات تھے. جو مومنین تھے جو ان کے ایمان کمزور تھے، یا تو ہم کہہ سکتے ہیں جو یعنی بیسک ایمان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یعنی جن کا ایمان ابھی شروع کے لیول میں تھا، سٹارٹنگ لیول پر تھا، تو ان کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما اخرجک، کما جیسے اخرجک آپ کو نکالا. اخرجہ نکالنا، کا ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے. کا اخرجک جیسے آپ کو نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. ربو کا تیرے رب نے، ربو کا تیرے رب نے، کا رب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، کا ضمیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تیرے رب نے یا آپ کے رب نے من بیتی کا من سے. قرآن میں جہاں پر بھی من کا لفظ یا عربی میں کہیں پر بھی من کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب سے ہوتا ہے. سے، من سے. بیت کہتے ہیں گھر کو. بیتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے. بیتی کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے.
بالحق کی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وَإِن فریقاً اور ایک گروہ، ایک فریق اور ایک گروہ، وَإِن فریقاً اور اگرچہ ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں کا، اور اگرچہ ایک گروہ مومنین میں سے، مومنوں میں سے، مومنوں کا، لکارہون اس کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے غزوہ بدر کی طرف، یعنی غزوہ بدر کہتے ہیں کنویں کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ کنواں تھا جس کا نام تھا بدر، تو اسی نام سے یہ مشہور ہوا۔ غزوہ بدر کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تو اس میں سے مومنین میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اس کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم جو ہے اس کے لیے جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، کیونکہ ہر جگہ ایسا معاملات ہو جاتے ہیں کہ بندہ ایک چیز کے لیے تیار ہو کے نہ نکلے، تو یہ تقاضا بھی تھا، ان کا سوال بھی بنتا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم جو ہے جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں، اب ہمارے پاس وہ اسباب بھی نہیں ہیں، نہ ہم تیاری کر کے آئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو مومنین کے 313 لوگ تھے، اس کے اندر صرف 8 لوگوں کے پاس صرف تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، صرف 2 اونٹ یا گھوڑے، 2 اونٹ تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا مومنین کے اندر یہ ایک خوف بھی تھا کہ جو ہے نا اگر وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں جبکہ وہ 1000 کی تعداد ہے تو ان کا کیا بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے سکیم کے ذریعے، اپنی مصلحت کے ذریعے آپ لوگوں کو لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے نکالا سچائی کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ، اور اگرچہ ایک گروہ ان میں سے، مومنین میں سے، وہ ناپسند کرتا تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک تقاضا بھی تھا، تو اس لیے اس میں کوئی بات کی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک گروہ ایسا ضرور تھا۔ اب اس کے متعلق جو ہے نا محدثین، مفسرین کی رائے یہ ہے جو ناپسند کرتا تھا وہ منافقوں کا بھی گروہ ہو سکتا ہے، وہ مومنوں کا وہ گروہ بھی ہو سکتا ہے جو بالکل سٹارٹنگ سٹیج میں تھا۔ ہم آیت نمبر 6 پر جا رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یجادلونک، وہ جھگڑتے ہیں فی الحق کی حق میں، یعنی کہ سچائی میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بعد ما تبینہ، یعنی کہ واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، کانما یساقون، میں آپ کو اس کے لفظی ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں یا وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں فی الحق کی، فی بھی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو خاص ہے، میں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قرآن میں جہاں پر بھی استعمال ہوگا میں کا استعمال ہوگا اس میں۔ وہ جھگڑتے ہیں میں فی الحق کی حق میں، یعنی کہ سچائی میں، الحق فی الحق کی میں سچائی، یعنی وہ سچائی میں لڑتے ہیں، حق میں لڑتے ہیں، بعد ما تبینہ، اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد، بعد ما تبینہ یعنی کہ حق کے بعد یہ ہمارے اردو کا لفظ ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، بعد ما تبینہ ظاہر ہو جانے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، حق واضح ہو گیا ہے، ہر چیز واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ کانما، ان کی مثال ایسے ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافق ہیں یا ایمان کے بہت ہی ان کا جو ہے نا کم درجہ ہے،
خاص طور پہ اس کو ہم یہ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ وہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کأنما ان کو لگ رہا تھا